أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. سب سے پہلے میں اپنی بات کا آغاز اس شعر کے ذریعے سے کرنا چاہ رہا ہوں. وہ شعر جو ہے بالخصوص زڈو صاحب کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے: رہنماؤں کی نظر ہو تو بدل جاتی ہے راہیں، رہنماؤں کی نظر ہو تو بدل جاتی ہے راہیں، ورنہ منزل تو سبھی کے لیے یکساں نہیں ہوتی. رہنماؤں کی نظر ہو تو بدل جاتی ہے راہیں، ورنہ منزل تو سبھی کے لیے یکساں نہیں ہوتی. سب سے پہلے زڈو صاحب اور دیگر مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ، اور اسی طرح جو سامنے بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، طلباء ہیں و طالبات ہیں، ان سبھی کا بہت بہت شکریہ کہ جو یہاں پر تشریف لائے. آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ ہم کس غرض سے یہاں پر تشریف فرما ہے، کس وجہ سے آئے ہوئے ہیں. مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آج جو ہے ہمارا مسئلہ جو اسکول کے جو پرابلمز کے جو چیلنجز ہے، اس کے اندر جو کچھ کمیاں ہیں، انہی چیزوں کو ہم جو ہے زڈو کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ زڈو صاحب جو ہے ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کمیوں کو دور کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور ایک اہم اور بات یہ ہے، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر جو ہے طلباء و طالبات ہیں، اسکول کے بچے ہیں، لہذا اسی ضمن میں طلباء اور طالبات اور اساتذہ کے متعلق کچھ ضروری باتیں کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ استاد اور بچے کا رشتہ جو ہے بہت مضبوط ہوتا ہے. استاد اور بچے کا رشتہ تعلق بہت مضبوط اور بہت کمزور بھی ہوتا ہے. اگر استاد اور بچہ آپسی رشتے کو مضبوط بنانا چاہتا ہے تو بنا سکتا ہے، لیکن یہی استاد اور بچہ اگر اپنے اس رشتہ داری کو، اس تعلقات کو کمزور کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. اب وہ استاد تک وہ ہے کہ اس بچے کے اندر تعلقات کو کیسے مضبوط کرے. اسی طرح طلباء و طالبات، ان کے اندر وہ شوق، وہ جذبہ ہونا چاہے جس کی وجہ سے ان کا تعلق، ان کا رشتہ استادوں سے کیا ہو، مضبوط ہو. لہذا یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر جو ہے تعلیم، تربیت اور اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے. اور یہ اسکول، یہاں پر جو ہے بچوں کا مستقبل کو سنوارا جاتا ہے، یہاں پر جو ہے بچوں کی تعلیم کو دیا جاتا ہے، یہاں بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، تاکہ آگے جا کے جو بچے ہیں اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو صحیح سنوار سکے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے استاد کو بھی جو ہے اپنے آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ وہ جو ہے بچوں کو اس طرح پڑھائے، بچوں کو اس طرح تعلیم دے جس طرح کہ وہ اپنے گھر کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. جب ایک ماں باپ جب اپنے بچے کے لیے، اپنے اولاد کے لیے یہ چاہتا کہ میرا بچہ آگے بن کر جو ہے کوئی بڑا ڈاکٹر، کوئی بڑا انجینئر بن جائے، کوئی بڑا لیڈر بن جائے، تو وہی نظریہ، وہی عقیدہ، وہی جذبہ ایک استاد کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے دیگر بچوں کو، ان اسٹوڈنٹ کو جو ان کے پاس پڑھتے ہیں، ان کے اندر بھی وہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. نہیں، میں خاص کر جو ہے اساتذہ سے جو اس وقت کیا ہو، روبرو ہوں، ان کی طرف جو ہے متوجہ ہوں. اور اسی طرح طلباء سے ایک اور ضروری گزارش ہے، وہ یہ کہ طلباء علم تب آتا ہے جب استاد کا ادب، جب استاد کا احترام اپنے دل کے اندر ہو. اگر استاد کا ادب اپنے اندر نہیں ہو، اگر استاد کا ادب اور استاد کی عزت اپنے دل کے اندر نہ ہو تو استاد تو تب تک علم نہیں آتا ہے. آپ بھلے کتنے ہی آپ کیوں نہ یہ ذہین ہو، آپ بھلے کتنے ہی قابل کیوں نہ ہو، لیکن جب تک نہ آپ کے اندر استاد کا احترام ہو، جب تک نہ آپ کے اندر استاد کی عزت ہو، تب تک جو ہے آپ کے اندر وہ علم نہیں آ سکتا ہے، چاہے وہ علم دنیاوی ہو، چاہے وہ علم کیا ہو، اخروی ہو، دینی بھی ہو. لہذا استاد کا ادب بیٹا ضروری ہے نہیں ہے، استاد کا ادب بہت ضروری ہے. اور اسی طرح جو اساتذہ کرام ہیں، ان کو چاہے جو استاد جو کتاب پڑھاتا ہے، جو سلیبس پڑھاتا ہے، اس کو چاہے اس کتاب کا بھرپور مطالعہ کرے.
اور تاکہ ان بچوں کو اپنا علم پہنچا سکے، تاکہ ان بچوں کو اپنے ذریعے سے فائدہ پہنچا سکے۔ لہذا تو جو ہے جو زیدو صاحب ہیں ان کے سامنے بس اتنا ہی کہوں گا، وہ یہ کہ خاص کر جو اس سکول کے اندر جو کچھ کمیاں ہیں، جو کچھ چیلنجز ہیں، جو کچھ جو ہے اس کے اندر جو وسائل کی ضرورت ہے، ان وسائل کی طرف جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جو ہے زیدو صاحب جو ہے ان وسائل کی طرف جو ہے توجہ بھی دیں گے انشاءاللہ، ان وسائل کو، ان مسائل کو، ان کمیوں کو دور کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اپنی بات کو بھی یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔